پاکستان کا جب سے افغان طالبان دوبارہ اقتدار میں آئے ہیں، تعلقات کی نوعیت تو آپ کو پتہ ہی ہے، اس میں ایک جو پاکستان کا سب سے بڑا کنسرن جس کو ہم ماضی میں بھی اٹھاتے رہے ہیں وہ یہ تھا کہ جس طریقے سے وڈرال ہوئی امریکی فورسز کی، تو ایک بہت بڑی تعداد میں جدید اسلحہ وہ افغانستان میں چھوڑ گئے، اور نتیجہ کیا نکلا کہ وہ اسلحہ افغان طالبان کے پاس تھا، اور افغان طالبان کے بعد پاکستان کا کہنا ہے کہ ایسے شواہد بھی سامنے آئے ہیں کہ وہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان اور جو دوسرے دہشت گرد گروہ ہیں وہ پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان نے جب ماضی میں یہ معاملہ اٹھایا جب بائیڈن صدر تھے تو انہوں نے ان خدشات کو رد کر دیا، لیکن انٹرسٹنگلی جو نئے امریکی صدر ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے کسی حد تک پاکستان کے موقف کی تائید اس طرح سے کی ہے کہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ اس حوالے سے دیا ہے کہ افغان طالبان اگر چاہتے ہیں کہ ان کی مدد جاری رکھی جائے تو ان کو جو امریکی اسلحہ رہ گیا تھا افغانستان میں وہ واپس کرنا ہوگا، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق آج بھی افغانستان کے اندر کوئی امریکی اسلحہ جو رہ گیا تھا اس کی مالیت کچھ $7 ارب بنتی ہے۔ دیٹس اے ہیوج نمبر۔ اور شہباز، ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ اس ہفتے دفتر خارجہ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آیا، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈائریکٹلی پاکستان نے جو کنسرنز ہیں ٹرمپ کے ان کو انڈورس بھی کیا ہے، اور ساتھ ہی یہ ری ایٹریٹ کیا ہے کہ یہ جو امریکی ہتھیار افغانستان میں ہیں یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہیں، اور اس کے شواہد موجود ہیں کہ کیسے مختلف جو دہشت گرد گروہ ہیں یہ اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ تو ایٹ لیسٹ ٹرمپ نے پاکستان سے متعلق ابھی تک تو کچھ نہیں کہا، بٹ ایٹ لیسٹ آن دس ایشو اپیرنٹلی اٹ سیمز کہ ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ بوتھ ایکچولی آر آن دا سیم پیج۔ کامران، یہ بہت بڑا ایک ایشو تو ہے، لیکن اس میں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے خیال 3 سال ہو گئے ہیں، کتنے طالبان؟ 3.5 سال ہو گئے نا ٹیک اوور کیے ہوئے، اور وہ اسلحہ وہاں تو پڑا نہیں ہوگا سوائے کوئی ہیوی مشینری ہے، کوئی ہیلی کاپٹرز ہیں، اس قسم کی کوئی ٹیکنالوجی وہ پیچھے چھوڑ گئے ہیں، تو وہ بات کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں بہت سارے جو ٹیررسٹ اٹیکس ہو رہے ہیں اس میں جس قسم کی جدید ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے اٹیکس کے اندر، خاص طور پر جو لانگ رینج گنز ہیں ان کی، وہ تو آلریڈی سولڈ آؤٹ ہو چکا ہوگا نا، یہ اس کو واپس لینا امریکنز کو ہینڈ اوور کرنا، افیکٹولی تو ایون کہ پاکستان بھی اس پہ ایسا کچھ کر نہیں سکتا نا، اگر وہ جو اسلحہ ہے وہ تحریک طالبان پاکستان جو کالعدم تنظیم ہے اس کے ہاتھ لگ گیا ہے وہ تو واپس نہیں ہو سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں اقتصادی رابطہ کمیٹی میں کچھ ایک سمری آئی تھی وزارت دفاع کی، اس میں اضافی فنڈز اپروو کیے گئے تھے، اور اس کے اندر یہ ریزن دی گئی تھی سمری کے اندر کہ جو ٹیکنالوجی اب ٹیررسٹ استعمال کر رہے ہیں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں اس سے بہتر ٹیکنالوجی چاہیے، اور یہ وہی ٹیکنالوجی ہے جو امریکنز پیچھے چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں۔ مثلا ان کے پاس نائٹ ویژن گوگلز اور اس طرح سے سنائپرز، اس طرح کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ آف کورس جو ویپنز چھوڑ گئے تھے اس کو وہ استعمال کر رہے ہیں۔ اس میں یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ پریکٹیکلی اٹ از نیکسٹ ٹو امپاسبل کہ آپ جو ہتھیار رہ گئے تھے آپ ان کو واپس لے لیں، لیکن اس میں جو پاکستان سمجھتا ہے کہ ایڈوانٹیج ایک یہ ہو سکتا ہے کہ اس ایشو کے اوپر ایٹ لیسٹ اگر ٹرمپ جو ہیں ابھی تک جو لگ رہا ہے 2-3 انہوں نے فیصلے کیے ہیں کہ افغان طالبان کے حوالے سے اور افغانستان کے حوالے سے ان کا موقف لگتا ہے کہ سخت ہے، اور موجودہ جو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات ہیں ہمیں پتہ ہے کہ کتنے کشیدہ ہیں، تو پاکستان کے لیے اس میں ایک اوپننگ ہو سکتی ہے کہ کیونکہ ابھی تک آپ کو پتہ ہے کہ افغان طالبان 3.5 سال سے اگر ان کی حکومت چل رہی تھی ان کو بہت بڑا کوئی اکنامک ایشو نہیں آیا، سب سے اس کی بڑی وجہ کہ امریکہ کی طرف سے ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے نام پر ڈالرز کی انجیکشن وہاں پر ہو رہی تھی، اور جب سے عارضی طور پر وہ فورن ایڈ بند ہوئی ہے، اگر آپ دیکھیں پچھلے 1 ہفتے کے دوران تو ڈالر وہاں پر ایک کرائسس ہے۔ اس کے علاوہ نئی ریسٹرکشنز عائد کی ہیں افغان طالبان کی گورنمنٹ نے کہ ایک خاص حد سے زیادہ آپ ڈالرز جو ہیں وہ ملک سے باہر نہیں لے جا سکتے، مہنگائی وہاں پر بہت زیادہ ہوئی ہے، تو یہ وہ تمام فیکٹرز ہیں جس کو پاکستان کا خیال ہے کہ کیپٹلائز کر سکتا ہے جو ہمارے ایشوز ہیں، جو TTP والا معاملہ ہے، کہ اس کو پھر افغان طالبان کو لگے گا کہ یہ تو ہمارے لیے اب مسائل اگر بڑھ رہے ہیں اور پاکستان کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہیں، تو اس سے نکلنے کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ جو ٹرمپ کی اسٹریٹجی ہے وہ پاکستان کے انڈائریکٹلی پاکستان کو فائدہ دے جائے، یہ اس کے اندر ایک فیکٹر ہے۔ کامران، ویسے پریکٹیکلی شاید پاکستان کچھ کر نہ سکے اس طریقے سے، نہ تو ہمارا افغان طالبان کے اوپر انفلوئنس رہا ہے، ہم تو وکٹمز ہیں، وہ جو ٹیکنالوجی اور وہ جو سارے اسلحہ جو ہے استعمال ہو رہا ہے اور ہم شاید وکٹم ہی اس کیس میں رہے۔ بٹ اس آپ کی بات سے مجھے ایک اور جو چیز میرے ذہن میں بھی آئی ہے
اس پہ بائی دا وے میں نے ابھی کام نہیں کیا, ابھی مجھے خیال آیا ہے کہ یہ جو اگر وہاں پہ ڈالر کا کرائسس آ رہا ہے فورن ایڈ بند ہونے کے بعد, منیمم 3 ماہ کے لیے تو بند ہوئی ہے نا تمام ممالک, اس میں ایک ایکسیپشن انہوں نے ایجپٹ کی دیا, دوسری غالباً اسرائیل کی دی, ایون یوکرین کی بھی شاید ایکسیپشن ابھی تک نہیں دی, یوکرین کو اس کا بھی اسرائیل اور ایجپٹ کو. تو یہ پھر پاکستان سے جو ڈالر کی اسمگلنگ ہے وہ دوبارہ شروع نہ ہو جائے, یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے ایک سوال ہے, کیونکہ بڑے انہوں نے مشکل سے پچھلے 2 سال میں 1.5 سال میں انہوں نے کریک ڈاؤن کر کے ڈالر کی جو اسمگلنگ ہو رہی تھی, جو اس وقت کے جو ایسٹیمیٹس تھے, آج کے نہیں, آج سے 1.5 سال پہلے کے امریکنز کے مطابق وہ کچھ 4 سے 5 ملین ڈالر تھا, برٹش کے خیال یہ تھا کہ 5 سے 6 ملین ڈالر, اور باقی جو دوسرے ڈپلومیٹ مشنز تھے کیونکہ سب کے اپنے اپنے اسیسمنٹس تھی. ہمارے جو فائنانس منسٹر تھے شوکت طری, ان کا یہ خیال تھا کچھ 4 ملین ڈالر کے قریب ڈیلی اسمگلنگ ہو رہی تھی ڈالر کی. تو اگر یہ پھر دوبارہ اس قسم کا پریشر آتا ہے which will not be good for پاکستانی کرنسی, بالکل اس کی امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں, کیونکہ ایک رفلی جو ایسٹیمیٹ ہے کہ امریکہ جو ہے رفلی انڈر دی ہیومینیٹیرین اسسٹنس کو 40 سے 50 ملین ڈالر پر ویک وہ افغانستان جا رہے تھے, اینڈ دیٹس اے ہیوج اماؤنٹ گیون کہ جو افغانستان کی معیشت کا سائز ہے, اور اب اگر وہ بند ہو گئے 35 ملین ڈالر پھر اب اگر وہ بند ہو گئے ہیں پھر پاکستان سے جاتا تھا نا وہ پھر ایک تو یہ ان کو ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, پاکستان کسٹمز ہیں, ایک طرف تو یہ ٹرمپ والی ہم نے بات کی ہے, دوسرا پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک پس پردہ بات چیت بھی چل رہی ہے, کچھ چیزیں ہو رہی ہیں, اور اس میں ہمارے جو ایک دوست ملک ہیں UAE وہ ایک اپنا رول پلے کر رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے حقانی نیٹ ورک کے سربراہ اور ان کے وزیر داخلہ سراج الدین حقانی اور جو ان کے انٹیلیجنس چیف افغانستان کے وہ UAE گئے تھے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی بھی ایک ڈیلیگیشن وہاں پر گیا تھا. اس کے بعد پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ ایک پرانا پرپوزل جو چل رہا تھا کہ جو بھی TTP کے لوگ ہیں پاکستانی بارڈر کے ساتھ بیٹھے ان کو کہیں اور ری لوکیٹ کر دیا جائے, جس کے اوپر سٹیٹمنٹ دونوں سائڈ سے بھی آئی, اور وہ ایک پروسیس جو ہے اب ریزیوم ہوا ہے, دو کہ پاکستان نے اسے ناکافی قرار دیا. کو 150 کے قریب جو ان کے فیملی ممبرز ہیں, ناٹ دی ہارڈ کور ٹیررسٹ, ان کو پکتیکا سے شفٹ کیا ہے, غزنی کے علاقے میں جو پاکستانی بارڈر سے دور ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ پاکستانی حکام کو انفارم کیا ہے سراج الدین حقانی نے, اور کیونکہ UAE بھی کہہ رہا ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ مسائل حل کریں. لیکن جو میری پاکستانی حکام سے بات ہوئی انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک نان سٹارٹر ہے, چلیں وہ CBM کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں, بٹ دا پرابلم از کہ وہاں پر جو رفلی نمبر ہے, اگر آپ ہارڈ کور جو ٹیررسٹ ہیں ان کو بھی ملا لیں, ان کے فیملی ممبرز کو بھی ملا لیں, 25-30 ہزار لوگ ہیں, اور اس میں سے اگر آپ نے چند سو لوگوں کو ری لوکیٹ کیا ہے تو اسے تو کوئی بڑا فرق پڑنے والا نہیں ہے. بٹ یہ ضرور ہے کہ افغان طالبان کے اوپر پہلے قطر بھی ان پر دباؤ تھا کہ آپ پاکستان کے ساتھ معاملات ٹھیک کریں, اب UAE کی بھی انٹری ہوئی ہے, تو کچھ معاملات اس طریقے سے آگے بڑھ تو رہے ہیں, بٹ سٹل جو اوور آل اس وقت اسٹیٹ آف ریلیشن شپ ہے وہ ایک مشکل صورتحال سے دوچار ہے. اور اس میں ایک اور جو ایلیمنٹ ہے پاکستان کی تجویز ہے کہ کوشش کر رہا ہے کہ جو ریجن کے پلیئرز ہیں, جس طرح UAE اب انوالو ہوا ہے, ریجن کے جو بڑے پلیئرز ہیں ان کو بھی انوالو کر کے افغان طالبان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. اور ایک جو پروپوزل پاکستان کی طرف سے اب سامنے آ رہا ہے کہ ایک مشترکہ ڈیلیگیشن بھیجا جائے کابل, جس میں پاکستان, روس, چین, ان کے جو خصوصی نمائندے ہیں افغانستان, یہ شامل ہوں, کابل جائیں اور کابل جو افغان طالبان کی قیادت ہے ان کو کنفرنٹ کریں اور ان کے سامنے کلیئر چوائسز رکھیں کہ اگر آپ اس طریقے سے اپنے ہاں دہشت گردوں کو پناہ دیں گے تو پھر معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے. پاکستان کو TTP سے تو خطرہ ہے ہی, چین اور روس ان کی حکمت عملی مختلف ہے, رشیا کو داعش سے خطرہ ہے, چین کو جو ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ ہے اس سے خطرہ ہے, اور یہ دونوں ملک یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر وہ طالبان کے ساتھ انگیج کرنا چاہیں گے بھی, لیکن پاکستان کے ساتھ تعلقات اگر ان کے خراب ہوں گے تو اس سے ان کا وہ جو ٹرو پوٹینشیل ہے بائیلیٹرل ریلیشن شپ کا اس کو ریئلائز نہیں کر سکتے. تو اس پروپوزل کے اوپر بات ہو رہی ہے, بٹ لیٹ سی کہ اس پر کب عمل درآمد ہوتا ہے, اور کیا پاکستان کی بات تو وہ سن نہیں رہے, جب چین اور روس وہاں پر جائے گا اور کلیکٹیولی ایک میسج ان کو کنوے کریں گے تو کیا افغان طالبان اپنی حکمت عملی میں کوئی تبدیلی کریں گے, گیون دا فیکٹ کہ ٹرمپ نے جو امداد ان کی بند کی ہے اس سے ان کے مسائل میں اضافہ ہوگا, اور ان کو شاید اب ریلائی کرنا پڑے گا جو ریجن کی طاقتیں ہیں کہ اگر اپنی معیشت کو انہوں نے چلانا ہے, اپنے معاملات کو آگے بڑھانا ہے, تو یہ شاید ایک اپروپریٹ ٹائم لگتا ہے پاکستان کو کہ افغان طالبان کے اوپر اس طریقے کی ایک ڈپلومیٹک جو ایفرٹ ہے وہ کی جائے. پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. کامران یوسف اور شہباز رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.